بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر موت سے پہلے کوئی مسلمان ان گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ ان گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 3 گناہوں سے آج ہی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ ایسا نہ ہو ہم ان گناہوں کو ساتھ لے کر چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ناظرین، یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، بیان کی گئی روایت سے معلوم ہوا کہ شرک اسلام میں سب سے سنگین اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اگر انسان شرک کی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اس نے بڑا بھاری گناہ باندھا۔ سورہ نساء میں اس آیت مبارکہ میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ البتہ اگر انسان اس گناہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات، صفات، عبادت یا اختیارات میں شریک کرنا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ خالق کائنات کو چھوڑ کر اس کے بندوں، مخلوقات یا اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھکنے لگے۔ قرآن مجید میں بارہا بیان کیا گیا کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی ہے، بارش برسانے والا، روزی دینے والا بھی وہی ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں وہ بتوں یا دوسرے اوہام پر یقین رکھتے تھے اور انہیں اللہ کے قریب کرنے والا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں پڑ گئے۔ یاد رکھیں، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کے مقابلے میں سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ناظرین، حدیث ہمیں یہ سمجھاتے کہ خالق و مالک کے ساتھ کسی کو برابر کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا، اسے بے شمار نعمتیں عطا کی، پھر بھی اگر انسان شکر گزاری اور اطاعت کی بجائے کسی اور کے آگے جھکے تو یہ ناشکری اور بغاوت کی انتہا ہے۔ شرک کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے اسی برائی سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سورہ اعراف میں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور کہا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ نے پیدا کیا۔ الصافات سورت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد بھی اسی توحید کے قیام اور شرک کے خاتمے کے لیے تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شرک کی کئی مظاہر ہیں، جیسے بت پرستی، بزرگوں یا نبیوں کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھنا، ستاروں، درختوں یا قبروں سے مدد مانگنا، یا دنیاوی طاقتوں کو ربوبیت کا درجہ دینا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو اللہ سے بڑھا کر ماننے لگے تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ قرآن میں آیا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ الجاسیہ میں۔ ناظرین، اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان اپنی خواہش پرستی سے بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شرک صرف عقیدے کی خرابی نہیں بلکہ پورے نظام حیات کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بجائے دوسروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے تو ان کی اطاعت کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے، ان کے آگے اپنے فیصلے چھوڑ دیتا ہے۔ یوں پورا معاشرہ عدل، انصاف اور حق سے ہٹ کر
ظلم و باطل میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے شرک کو بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ بندے کی بندگی اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے کی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث میں شرک سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحیح بخاری میں۔ ناظرین، یہ حدیث ظاہر کرتے ہیں کہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار صرف توحید پر ہے، اور شرک انسان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شرک کی ایک خطرناک صورت ریا یعنی دکھاوا بھی ہے، جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرہ مجھے شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا یعنی دکھاوا۔ مسند احمد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے، اگر جس کا درجہ بڑا شرک نہیں مگر یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، آج کے دور میں شرک کی کئی صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لوگ تعویذ گنڈوں، جھاڑ پھونک، قبروں پر سجدہ کرنے اور بزرگوں کو مشکل کشا ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، اگر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہوتا، تو بھی وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے نہ دے سکتے۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرک سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ ایمان کی حفاظت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کی ذات، صفات اور عبادت میں اکیلا مانے اور کسی کو اس کے برابر نہ ٹھہرائے۔ ہمیں اپنی عبادات، دعاؤں اور امیدوں کو خالص اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شرک کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ دنیا میں مشرکوں کو کبھی عزت نہیں ملتی اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ میں۔ اس آیت میں جنت کی حرمت کا اعلان ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ایمان کی حفاظت اور توحید پر قائم رہنا انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے اور سب سے بڑی بربادی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، اپنے عقیدے کو خالص رکھے اور اپنی زندگی کو شرک کی ہر صورت سے پاک کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک لے جاتا ہے اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک جیسے سنگین جرم اور گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور تحریر فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ پہلے گناہ کا جس کی معافی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی۔ دوسرا گناہ جادو کرنا یا کروانا ہے۔ یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں جادو کرنا یا جادو کروانا بدترین گناہوں میں سے، جسے اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے درجے میں شمار فرمایا ہے۔ جادو دراصل وہ عمل ہے جس میں شیطان کی مدد سے کلمات کفر یا ناپسندیدہ اور خبیث افعال کے ذریعے غیر معمولی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو ایمان اور توحید سے دور کر دیتا ہے بلکہ اسے سیدھے راستے سے بھٹکا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں یوں واضح فرمایا، اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین کافر ہو گئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ میں۔ ناظرین، یہ آیت بتاتی ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سکھانے یا سیکھنے والا شیاطین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اسی آیت میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ دونوں فرشتے بطور آزمائش لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جادو کو اختیار کرنا کفر اور ایمان سے خروج ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاکت خیز گناہوں میں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جادو کرنا یا کروانا صرف ایک چھوٹا سا گناہ نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت اور عذاب الہی تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، جادو کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو براہ راست شیطان سے جوڑتا ہے۔ جادوگر اپنی غرض پوری کرنے کے لیے شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے ناپاک کام کرتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی کتاب کی بے حرمتی تک کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جادو کرے یا کروائے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جادو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور جو کسی کے لیے جادو کرواتا ہے وہ بھی اسی گناہ میں شریک ہے۔ اسلام نے جادو کے ہر پہلو کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ انسان کے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے۔ جادو کرنے والا اس عقیدے پر پہنچ جاتا ہے کہ نفع و نقصان اللہ کی بجائے شیاطین یا غیر اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ شرک ہے، اور شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، سورہ نساء میں۔ اس لیے جو شخص جادو کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ جادو کرنے یا کرانے کا ایک اور پہلو ہے، جادو انسان کے درمیان دشمنی، نفرت اور جدائی ڈالتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، وہ یعنی جادوگر وہ چیز سیکھتے ہیں جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جادو معاشرے کو توڑتا ہے، رشتوں کو بگاڑتا ہے اور دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر معاشرے میں فساد کے ایجنٹ ہیں اور ان کا انجام دنیا و آخرت میں رسوائی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے کاہن یا جادوگر کے پاس گیا، اس کی باتوں کو تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا۔ ناظرین، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جادوگر کے پاس جانا، اس سے مدد مانگنا یا اس کی باتوں پر یقین کرنا ایمان سے محرومی کا باعث ہے۔ لہذا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایمان سے خروج ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے جس میں انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جادوگروں اور ان کے طریقوں سے مکمل اجتناب کریں، اور اگر کسی مشکل یا بیماری میں مبتلا ہوں تو قرآن و سنت کی دعاؤں اور مشروع اذکار کا سہارا لیں، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام۔ یہی اصل حقیقت ہے اور یہی مومن کی شان ہے، وہ صرف اللہ پر توکل کرے، اسی سے مدد مانگے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جادو بدترین گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے دین سے بغاوت اور شیطان کی غلامی ہے۔ جو شخص اس لعنت میں مبتلا ہو اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو اور جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی جو ناقابل معافی ہے۔ ناظرین، تیسرا گناہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا ہے۔ یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کے سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو محبت، بھائی چارے اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہی جائے جیسے کہ انسان اپنے لیے چاہتا ہے۔ لیکن ان اعلیٰ اقدار کے برخلاف بعض دل کے امراض ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی امراض میں ایک مرض حسد ہے جو نہ صرف ایک اخلاقی بیماری ہے بلکہ ایک زہریلا گناہ بھی ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت اور فضل میں دیکھ کر جلنے لگے اور دل میں یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو کھا جاتی ہے، محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے اور ایمان کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے آپس میں محبت
مہربانی اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، صحیح مسلم میں۔ لیکن حسد انسان کو اس وحدت سے دور کر دیتا ہے، اسے اپنے ہی بھائی کی خوشی کو ظاہر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی حسد کو ایک بڑی برائی قرار دیے اور اسے اہل ایمان کے لیے نقصان دہ بتایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا کہ حسد کرنے والے کا شر اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ گویا حسد صرف ایک ذاتی بیماری نہیں بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے اور معاشرتی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے۔ حسد کی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا۔ اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے علم یا صلاحیت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی نعمت دیکھ کر جلتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے برے انجام سے بار بار ڈرایا۔ ایک حدیث میں فرمایا، تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسد صرف ایک دل کی کیفیت نہیں بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ بندہ اگر دن رات عبادت بھی کرے لیکن دل میں حسد بھرا ہو تو اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حسد ایک زہریلا گناہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حسد انسان کے دل کو سکون اور اطمینان سے محروم کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ غم اور کڑاہٹ میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ اسے دوسروں کی خوشی اور ترقی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ یوں اس کی زندگی تلخی میں ڈوب جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے دیے ہوئے انعامات کی قدر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا، خوش نصیب وہ ہے جو اسلام کی ہدایت پر چلے، اس کے پاس بقدر کفایت روزی ہو اور اللہ نے اسے قناعت عطا کی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، حسد قناعت کے خلاف ہے، کیونکہ حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسد انسان کو ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے اور ناشکری ایمان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے حسد کو ان کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے معلوم ہوا کہ حسد دلوں کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت آج بھی حاسد کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خوبیوں اور کامیابیوں کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے اس سے دشمنی اور مخالفت پر اتر آتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے حسد کی بجائے خیر خواہی کی تعلیم دی ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں۔ ناظرین، حدیث ہمیں بتاتے کہ حسد ایمان کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ حاسد اپنے بھائی کی بھلائی نہیں چاہتا بلکہ اس کی خوشی اور کامیابی میں جلتا ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حسد اکثر بڑے بڑے گناہوں کی جڑ بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور یہی حسد اس کو قتل کے گناہ تک لے گیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے بتایا کہ حسد کس طرح ایک انسان کو ایمان سے دور کر کے اسے ظلم اور فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا کہ حسد شیطان کی صفت ہے، کیونکہ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ اسے حسد تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف میں گویا شیطان کی اصل گمراہی بھی حسد ہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد نہ صرف انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے بلکہ اسے شیطان کے نقش قدم پر ڈال دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو حسد سے پاک کرے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، لیکن یہ نہ چاہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہی چیزوں میں حسد جائز ہے، ایک اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا اس شخص پر جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں۔
ناظرین یاد رکھیں اس حدیث میں حسد کے بجائے رشک کا لفظ ہے، یعنی کسی کی نیکی کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے۔ یہ دراصل مثبت جذبہ ہے جو حسد کے برعکس ہے۔ اگر مسلمان اپنے دل کو حسد سے پاک کرے تو اس کی زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ حاسد ہمیشہ بے چین رہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ دل کا سکون پاتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، سورہ مریم میں۔ یاد رکھیں یہ محبت انہی کے حصے میں آتی ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں اور حسد جیسے زہریلے گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ ناظرین یہاں یہ حقیقت واضح کرنا ضروری ہے کہ حسد نہ صرف ایک اخلاقی بیماری ہے بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو کمزور کرتا ہے اور نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ دل کو زہر آلود کر کے انسان کو اپنے بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے اور اسے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حسد کی بجائے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی چاہے، اپنی نظر اللہ کی رحمت پر رکھے اور قناعت اختیار کرے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے زہریلے گناہ سے بچنے اور دل کو خیر خواہی اور محبت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اگر ہماری زندگی میں یہ گناہ موجود ہیں تو ان گناہوں سے آج ہی توبہ کریں۔ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے گا، لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستے پر چلائے۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ سب توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ توبہ سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے پشیمانی ہو، اس گناہ کو فوراً ترک کر دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی ادائیگی یا تلافی کی کوشش شروع کر دی جائے۔ یعنی اگر حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذمے پر ہیں تو انہیں ادا کرنا شروع کر دے، اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو تو صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے یا اسے معاف کروا لے۔ یاد رکھیں بندے کا حق اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری شرط ہے کہ اسے بندے سے معافی مانگی جائے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وہ کسی کو بے شمار گناہوں کے باوجود بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اس میں وہ حق بجانب ہوگا۔ تاہم یہ بھی ملحوظ رہے کہ رحمت اور معافی کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو بے وقوف کہا گیا جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں اور آرزو لگائے رکھے کہ وہ کریم ہے، معاف کر دے گا، جبکہ عقل مند اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرما دیا اس کام کے قریب بھی نہ جائے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کہہ کر گناہ کرتی ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ معاف ضرور فرمائے گا لیکن تب معاف فرمائے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کی رضا والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے۔ ہاں اطاعت والی زندگی میں جو کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ لیکن حدیث پاک میں جن 3 گناہوں کا ذکر آپ نے ملاحظہ کیا ان کی معافی نہیں ہے، صرف اسی صورت میں معافی ہے کہ زندگی میں ان گناہوں سے سچی توبہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھے، خاص طور پر ان 3 گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کا اہتمام کرتا رہے تاکہ اس کے ذمے اگر کوئی گناہ موجود ہیں تو معاف ہو جائیں۔ یاد رکھیں توبہ کی اہمیت انسان کی روحانی زندگی میں وہ مقام رکھتی ہے جو پانی پیاسے کے لیے اور روشنی اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے رکھتی۔ یاد رکھیں انسان اپنی فطرت کے مطابق کمزور ہے، وہ وقتاً فوقتاً خطاؤں، گناہوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو جانتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا تاکہ وہ گناہوں کی تاریکی سے نکل کر ایمان اور اطاعت کی روشنی میں واپس آ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت بتاتی ہے کہ توبہ نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ بندے کو اللہ کی محبت اور قربت عطا کرتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی گمشدہ سواری کو اچانک پا لے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پلٹ آنے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ توبہ انسان کے دل کو سکون، نفس کو پاکیزگی اور زندگی کو نئی سمت عطا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ زمر میں یہ آیت بندوں کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے کہ کوئی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے۔ یاد رکھیں، توبہ کا مقصد صرف الفاظ میں معافی مانگنا نہیں بلکہ دل سے نادم ہونا، گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ اس پر نہ لوٹنے کا پکا عزم کرنا ہے۔ یہی حقیقی توبہ ہے جسے قرآن نے توبۃ النصوح کہا ہے۔ توبہ دراصل انسان اور اس کے رب کے درمیان رشتے کی تجدید ہے، اور یہی رشتہ انسان کی اصل کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اعمال کا جائزہ لے اور گناہوں کی آلودگی کو توبہ کے ذریعے دھو کر اپنی روح کو پاکیزہ رکھے۔ توبہ ہی انسان کو دنیا و آخرت میں نجات دلا سکتی ہے اور اللہ کی رضا اور رحمت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔